میرا نبی تو بہت طاقتور تھا, اس کے تو بس 36,000 آپ صحیح بول 3600 رہے اس ہیں کا پھر, یہ کاؤنٹ مولوی کیسے غلط ہوا پھر, یہ مولوی ٹھیک بول کاؤنٹ رہے نہیں کر سکتے نا, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا, ہمیں تو ہم کون ہوتے مے ہیں؟ بی ناٹ 36,000, مے بی 12,000. اچھا علی بھائی ایک سیکنڈ, علی بھائی ایک سیکنڈ تھاؤزینڈ اور سوری, علی بھائی ہاں ایک بولے, سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ. حسن تو نبی عام آدمی سے بڑا تھا؟ بے شک اللہ کے رسول الگ ٹھیک عام ہے, آدمی سے بالکل یار. بہترین آپ بہترین. بس یار ٹھیک ہے, سمجھ لیا. مجھے بتائیں احد میں انہوں نے 2 ذرہ بختر پہنی ہوئی تھی, پھر بھی ایک بندہ آیا اس نے ہاں کسو مارا, یہ نبی کے بہت دیر 2 سے دانت آپ باہر کی یہ نکل آئے. گفتگو میں سن رہا بولیے تھا سر, حکم. کہ علی کو بلایا. علی کو دیکھیں نہیں, ابھی اللہ محمد تعالیٰ کی نے بات ایک کر رہا ہوں, وہ دوسرا دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. علی کو بلانے والی بات بعد میں کریں گے. احد میں محمد کو ایک بندے نے کسو مارا پٹاخ کر کے, اس کے 2 دانت باہر نکل آئے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایک یہاں مرد سے زیادہ بشری مرد ملا تقاضے انسان تھے پراپر, اللہ نے تو ان کو طاقت انسان کہاں پہ پیدا تھی کیا. پھر طاقت کہاں پہ تھی ملٹیپل مردوں کی؟ صرف پرائیویٹ پارٹ کے اندر طاقت تھی, نہیں جسم میں نہیں پرائیویٹ تھی. پارٹ بے شک کیوں نہیں تھی, آپ نے دوسری چیز نہیں پڑھی, آپ کو میں ایک حدیث کا ریفرنس سینڈ کروں. نہیں ایک سیکنڈ, آپ نے وہ بندہ دیکھا وہ آرلینڈ شوالز نگل دیکھا نہیں ہوا؟ شواز نگر کو چھوڑے, یہودیز نہیں نہیں دیکھا ہوا اس کو خیبر کے دیکھیں یار, خیبر کے سنے یار صبر, آرلینڈ شوالز نگل کو دیکھا ہوا؟ ہاں بالکل. اوکے, اس کو آپ جیسا بندہ ایک سونو مارے اس کے دانت باہر نکل سکتا؟ نہیں مشکل ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آرنلڈ شوازنیگر کے اندر ایک بندے کی طاقت ہے یا 10 بندوں کی طاقت ہے؟ اگر آرنلڈ کے منہ پہ تیر لگے گا آ کے تو نہیں ٹوٹیں منہ گے. پہ تیر نہیں لگا, 30 ذرہ بختر میں لگا تھا, میں آپ کو دکھا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں, سارے ریفرنس ہے میرے پاس. مکتا نہیں ابھی بھائی, اس کے بہت پہاڑ سے تھے, پہاڑ سے. منہ کے اندر تیر نہیں لگا تھا, منہ پہ کسون لگا تھا. کسون سمجھتے ہیں؟ جی مکتا. جی وہ تھینک یو. لوہے کی ہاتھوں میں, وہ لوہے کی وہ پھنس گئی اب تھی مجھے یہ بھائی, بتائیے, وہ والا. مجھے یہ بتائیے محمد میں آپ نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے 36,000 مردوں کی طاقت ہو. جس بندے میں 36,000 مردوں کی طاقت ہے, وہ ایک کسون مارنے پہ نیچے کیسے آ گیا؟ مجھے یہ سمجھائیں. بھائی بشری انسان, اللہ نے انسان بنا کے بھیجا ہے نا بھائی. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری طاقت صرف پرائیویٹ پارٹ میں تھی, نہیں سپرم کے اندر مولوی پرائیویٹ غلط پارٹ. کہہ رہا ہوگا, مولوی غلط کہہ رہا ہوگا. کیوں, میں مولوی کو ڈیفینڈ تھوڑی کر رہا ہوں یار. ابھی آپ نے کہا ہاں, میں بول رہا ہوں کہ عام انسان سے مختلف ہوتا ہے نبی یار, ہم آپ کی طرح تو نہیں ہے نا یار. یار آپ جب اپنے دل کرتا ہے بھگوان گیم کی چینج اگر کر لیتے ہیں. جی آپ کا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے نہیں کیوں نہیں ہے, میں الحمدللہ مسلمان ہوں. کہ جیسے مسلمان آپ کا دین ایمان ہے ہی کوئی نہیں. کبھی آپ کچھ کیوں کہتے نہیں ہیں, کبھی بھائی, کچھ کہتے ہیں. یہ آپ سے مجھے آپ سے تھوڑی سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا مجھے یار. نہیں میں نے کب کہا کہ آپ مجھ سے سرٹیفکیٹ لیں, لیکن ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ دین ایمان ہی کوئی نہیں. کبھی کہتے ہیں ہاں اس کے اندر طاقت تھی, وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا. کبھی آپ کہتے ہیں مرد, یہ عام مردوں والی بات ہے یار, چوٹ لگے گی تو دانت تو یار ٹوٹیں گے. کیا تھا وہ, مرد تھا, عام انسان تھا یا نہیں تھا؟ بالکل بشری نور تھے وہ. بشری نور تھے, عام انسان نہیں بشری تھا. نور. نہیں بشری نور, یہ کہانی بھی سیٹ کرتے ہیں ان سے. یہ بشری نور کہاں سے لیا آپ نے, کہاں لکھا ہوا؟ اب میں آپ کو سارے ریفرنس, میں عالم نہیں ہوں یار, میں آپ کو آپ عالموں عالم والی نہیں ہیں بات ہے. سر, آپ عالم نہیں ہیں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بشری میں نور بھی آپ نے مسلمان کہیں ہوں, سے ایک نہیں سنا. الحمدللہ مسلمان ہوں. نہیں آپ مسلمان جتنی نہیں میری ہیں, نالج ہے میں اس کے تحت بات کر رہا ہوں. آپ مسلمان بھی نہیں ہیں, آپ ایک کنفیوزڈ انسان ہیں. نہیں آپ کنفیوز انسان ہوں گے, آپ ہوں گے, نہیں آپ نہیں کا مذاق اڑا رہے ہیں یار, آپ یہاں پر کیا گندی اور مذاق اڑا گھٹیا رہے باتیں کیوں کر رہے ہیں, ہیں؟ آپ سے اس کا علم باتوں کا کیا تعلق. ایک شخص ہے آپ محمد نام مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. کا. ہاں کیونکہ مسلمان ہماری دل آزاری کرتے ہیں. ایک شخص کیا ہے محمد مطلب, نام کا, ایک شخص ہے محمد نام کا, اس نے کہا جو ایکس مسلم ہو اسے قتل کر دو. اس محمد کیا جیسے بغیرت شخص کو ہم دکھائیں بھی نہ کہ وہ کتنا بغیرت تھا. استغفر اللہ. دیکھو یار مجھ سے جب تک بات کر رہے ہو کائنڈلی ایسے بات نہ کریں مجھے, تو مجھ سے آپ. تو پھر آپ مجھے قرآن میں سے اور حدیثوں میں سے مرتدوں کی سزا ختم کروا دیں پلیز. کس دن کروا کے آئیں گے؟ میں آپ سے سوری بھی بولوں گا اور اپنی بات بھی واپس لوں گا. نہیں تو یار مرتد, کیا آپ اسلام میں آ کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو نا یار. ارے نقصان نہیں پہنچا رہے, ہم اسلام میں پیدا ہوئے تھے, اب اسلام چھوڑ دیے, ہماری سزا قتل ہو گئی. کیوں یہ بھائی, تو کیا مسئلہ ہے, کیا کیا ہم نے؟ ہم اب اس لیے کر رہے ہیں ہاں کہ بھائی اگر بولے بھی مرنا ہم نا, نے ویسے ہی مطلب ہے, مرنا تو ہم نے ہے ہی تم لوگوں کے ہاتھوں, تو کیوں نہ ہم اسلام تو کو بھی بولے توڑ نا. کے مرے, دکھائیں تو صحیح کہ اسلام ہے کیا چول دیکھو, انسان. میں تو اپنا چہرہ بھی دکھا رہا ہوں, آپ تو چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں تو اپنا چہرہ بھی دکھا رہا اسی ہوں. لیے چھپا ہوا ہونا کیونکہ یہ آپ لو, جیسے لوگ مارتے ہیں نا. یہ لو, ہاؤ آر یو. اور بولو منا بھائی, آپ تو بھی چہرہ لے لو. دکھا دو, ان کی تسلی ختم ہو جائے تاکہ. ہاں بھائی اور بولو. آپ تو داڑھی ہاں رکھے بھائی, ہوئے سب کچھ, آپ اتنا جب اسلام کو تو سمجھتے ہیں تو یہودی آپ نے کیا داڑھی کیا نہیں رکھتے, یہودی نہیں رکھتے داڑھی. محمد نے داڑھی تو چوری کی یہودیوں سے. تو نہیں یار, کیمرہ یہ میں تو بند کر رہا ہوں بھائی, تو آپ کے کیمرہ دکھانے والی بات تو آپ کی فیل ہو گئی, تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اب آگے بولو. میں کون سا کوئی ایسا جہادی ہوں جو میں آپ کو مارنے پہنچ جاؤں گا یار, یار میرے تم, آپ دسترس میں ہیلو, تم لوگ کرتے ہو ادب الحیال اور علم الدجال, یہ دونوں علم اور ادب جو ہے اسلام کے اندر ہی ہیں. تم نہیں کرو گے, تم بچے ہو گے, تم ہپوکریٹ ہوگے پہ بھی, یا تم ان پڑھ ہوگے, تمہیں پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جس سے کہ تم موچھوں کو تاؤ دے رہے ہو, تم پیور ڈیفینسو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہو, کیونکہ تمہیں امب کا پتا نہیں ہے اچھا اسلام کا. ٹھیک ہے,
اگر پتا ہو تو تم اس طرح کی بات نہ کرو, ٹھیک ہے. تمہارا باڈی پوسچر اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ از پیور ڈیفینسو. تو آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں اچھے طریقے سے, اسلام کو سمجھیں, اپنے مولویوں سے پوچھیں اور پھر ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کریں. میرا چینل ہے ایڈم سیکر کے نام سے, ایڈم سیکر اردو کے نام سے, ہاں ایڈم سیکر اردو کے نام سے میرا چینل ہے. وہاں پہ میں نے ابھی کل دکھایا تھا کہ فاطمہ کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے ذلیل کیا محمد کی وفات کے بعد, ٹھیک ہے. ایڈم سیکر اردو چینل پہ جائیں, وہ ویڈیو دیکھیں, باغ فدق کا واقعہ. آپ اور اسلام کو بدنام کر آپ رہے ہیں, مجھے بس آپ بتائیں کہ کی محمد کی بیٹی کو اگر محمد کے صحابوں نے اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے, پھر بھی آپ اسلام کو اسلام سمجھتے ہیں. محمد کو بھی آپ نے 36 مردوں کی طاقت دے دی, 9 بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات کو ڈنگ ڈونگ مچا نہیں, رہا ابھی ہے, آپ آپ اسے محمد کو ڈیفینڈ غلط کر رہے ہیں یہاں پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط کہہ رہے ہیں, ان کی بیٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ کون لوگ ہیں؟ کیا مطلب کون لوگ ہیں؟ ہم اس کی بیٹی کو ڈیفینڈ تو نہیں آپ کر رہے ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے صحابیوں نے محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا. ہمیں آپ مجھے بول رہے ہیں کہ جی محمد کو کچھ نہ کہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے صحابیوں نے محمد کے مرنے کے بعد جب تلوار ٹوٹ گئی نا محمد کی, مرنے کے بعد اس کی بیٹی کے ساتھ کیا رنگریلیاں کی, وہ آپ کو نظر آئے گا, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے صحابی بھی مانتے تھے کہ محمد کوئی پروفٹ شرافٹ نہیں ہے, صرف بادشاہ ہے. بادشاہ گیا, گیم ختم. ایسی کوئی بات نہیں, بادشاہوں کی ہاں حکومت ٹھیک ہے. 1500 سال بعد نہیں چلتی بھائی. کون سے سمجھے بادشاہ کی حکومت چل رہی ہے؟ کون سے محمد کی حکومت چل رہی ہے اس وقت؟ دکھائیں شریعہ کنٹری کون سی ہے اس وقت. بھائی محمد اسلامی کی کرسی کے اوپر, پارلیمنٹ محمد کی کرسی کے اوپر اس وقت کون سا بیٹھا ہوا ہے آپ کا؟ آپ جیسے لوگوں کو, لبرل لوگوں کو تکلیف ابے ہو جاتی یار ہے نا. کون بیٹھا یار؟ پوری دنیا کی 208 کنٹریز میں سے ایک جگہ پہ دکھا دو جہاں افغانستان پہ میں ہے, محمد کی کرسی. افغانستان کون میں بیٹھا ہے. ہے افغانستان میں؟ کون سا بندہ ہے؟ یہ تو جمہوریت کے رونے رو رہے ہیں. خیر وہ تو اور ایک الگ بات ہے. پھر بابا جی کا ٹھلو نا, اور بھائی خلافت بابا جی کا عثمانیہ ٹھلو. ختم کی. ہاں سازش تھی, سازش ختم ہو گئی نا. ود ان 100 ایئر خلافتیں ختم ہو گئی. آپ مجھے کہہ 14 سال سے خلافت چل رہی ہے, جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ 200 ارے سال بھائی ہوئے, 200 ایک سال سیکنڈ, خلافت عثمانیہ ختم ہوئے ہوئے ایک یار. سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. جب علی مرا اس کے بعد خلافت عثمانیہ کس کے پاس تھی؟ کس کا کیا؟ دوبارہ بولیے. علی کے مرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کس کے پاس تھی؟ امام حسن کے پاس ہے, امام حسن کے پاس. کب؟ حسن کو تو خلافت چھری دے عثمانیہ کے مروایا. آپ کو تو یہی پتا ہے. بھائی آپ کو تو یہی نہیں پتا خلافت عثمانیہ ہے کیا؟ آپ مجھ سے حسن کے بول رہے پاس ہیں نہیں آپ تھی, 4 باتیں آپ کو پتا ہے, آپ معاویہ کے باتیں. پاس تھی. معاویہ لے کے ہاں بیٹھ گیا تھا. خلافت عثمانیہ تھی, خلافت تھی, وہ خلافت تھی, خلافت ابے عثمانیہ. ڈنگر, وہ آپ لوگوں کی ایک اور کہانی ہے, مجھے اس کہانی میں نہ جاؤ. جو عثمانی حکومت تھی اس کی خلافت, خلافت عثمانیہ اصل میں معاویہ کے پاس تھی. یہ آپ لوگوں کی چل ہے کہ نہیں جی حسن کے نہیں, پاس تھی. سلطنت اس کے بعد عثمانیہ کس کے کہہ پاس لو. تھی؟ تھی امیر اس کے معاویہ بعد کے کس کے پاس. پاس تھی؟ اس کے بعد تھی یزید کے پاس. یزید نے کیا کیا؟ مسلمان کلمہ کو اس نے پکڑ کے رگڑ رگڑ کے مارا امام حسین کو کربلا کے دوران, غلط کیا نا, رگڑ تو کون رگڑ کے. مسلمان ڈیفینڈ کرتا ہے اس کو بھائی؟ کون سا مسلمان ارے ڈیفینڈ بھائی کرتا ہے؟ ایسا بندہ تھا کہ میں کہتا ہوں کہ آج کل کے لوگ کتے کو بھی ایسے نہ مارے جس طریقے سے اس نے امام حسین اور اس کے تمام ساتھیوں کو وہاں پہ رگڑ رگڑ کے کتے کی طرح روندا. تو کون ڈیفینڈ کر رہا ہے ایگزیکٹلی. اس ظالم آدمی کو؟ ہم تو اس کے خلاف ہیں. اور اس کے باپ کو رضی اللہ عنہ کہنے والے بھی آپ لوگ, اور وہ بھی مسلمان کلمہ کو. مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا. ڈیفینڈ کون کر رہا؟ میں کرو ڈیفینڈ کرو, میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر کوئی نہیں دور میں مانتا تھا محمد کو. ہر دور میں ہر طرح کے لوگ آئے ارے دنیا میں. کوئی نہیں مانتا تھا آپ کو محمد پتا ہے کو. منافق تھے بھائی. کون مانتا تھا محمد کو محمد کے مرنے کے بعد؟ آدھے سے زیادہ لوگوں یزید نے نے تو ساتھ امام چھوڑ دیا. حسین کو مارا. اس نے وہ اس کا بیٹا تھا, اس کے بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ ابو سفیان یزید کا کے بیٹا بیٹے تھا. نے ابو خلافت بھی سفیان چھوڑ کون دی تھا اس کی جس وجہ نے سے. رسول کے ساتھ یزید خود جنگ کی یزید تھی؟ کے بیٹے کا نام آپ بھی کو معاویہ تھا بھائی. یزید کے میں بیٹے آپ کا کو یہ نام بتا بھی رہا ہوں اس کے معاویہ. باپ اس کا کی نام یزید بھی کا. یزید نے مارا امام حسین کو. اس کا باپ تھا معاویہ. معاویہ کا باپ تھا سفیان. سفیان نے جنگ لڑی خود نبی کے ساتھ. تو یہ تو پورا خاندان ہے جو اسلام کے ساتھ لڑتا ہے. آپ کیا سکھا رہے ہندا, ہو مجھے بھائی؟ اس کی بیوی کا نام تھا ہندا. ہندا نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا. آپ جی مجھے یہ نہیں پورا پتا. سبحان اللہ. خاندان اسلام کا دشمن ہے سر. تو مجھے بتائیے جو خاندان اتنا بڑا تھا, جو کہ اس طرح کا کتنا کتا خاندان تھا, اس کے خاندان کے معاویہ کو بٹھایا کس نے حکومت پہ؟ بس وہ جنگ ہوئی, حضرت علی سے جنگ کی اس نے. کعبہ جنگ کی. حضرت علی تو ہمارے مسجد کے اندر کس نے چھڑا کھونپ کے مار دیا علی کو نماز پڑھاتے ہوئے. کیا بچوں والی بات کرتے ہو جنگ میں مارے؟ یار کم نہیں, آن جنگ یار, میں تم لوگوں کو دو اپنی جنگیں ہسٹری نہیں نہیں, پتا. دو جنگیں, جنگ جمل اور جنگ صفین. اگے جنگ جمل عائشہ کے ساتھ ہوئی تھی. محمد کی بیوی عائشہ کے ساتھ علی لڑا تھا. حضرت امیر معاویہ, حضرت عائشہ اس کے اندر شامل تھی, بس تو گئی تھی. ابے اور ڈنگر, عائشہ اس کی لیڈ تھی. وہ بھائی تمیز سے, ادھر تمیز سے. کیا تمیز سے؟ تمہیں کچھ پتا ہے نہیں, تم ابے بیچ میں بندر, اپنی تم کہانیاں بات ڈالتے سے وہ جا رہے ہو. تمیز نہیں ہے. تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہو. میں صرف یہ دیکھ کے آیا ایک دم چینل پہ. بہرحال تم دل آزاری کر رہے ہو ایکس مسلم. تم لوگوں کو واقعی میں مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے یار. اور یار اچھی مسلمان بات ہے, شکر ہے نہیں مجھے کہلا آپ سے رہے نا باہر ہم. نکلے بھائی. ہم کب ہاں کہہ تو رہے ہیں ٹھیک کہ مسلمان ہے؟ ہے, یہ تو اچھا تمہیں مجھے بھی اب یہ بات. بتاؤ, دیکھو ابھی تو کہ آپ تمہارا میری کوئی قرآن بات جو نہیں ہے, سنو. اچھا ہاں اب ایک بات بتاؤ, تمہارا قرآن جو ہے, تمہارا جو قرآن ہے
وہ تمام نان مسلموں کو حرامی کیوں کہتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں کہتا. یار یہ آپ کو کس نے کہہ کے نہیں کہتا؟ پتہ نہیں آپ گنتی چنتی کی چنی باتیں آپ اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہو اور باتیں کرتے ہوئے بس. یار دیکھیں بات سنیں، آپ کو پہلی بات مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے کہ قرآن تمام نان مسلموں کو حرامی نہیں کہتا؟ پہلے یہ بتا دیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. چلے مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، جو مجھے نہیں پتا وہ میں نہیں بول سکتا، آگے جو مجھے بہترین. دیکھیں نا، دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اچھی بات ہوئی نا، اب ہم ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہم بات کر سکتے ہیں، آگے چل سکتے ہیں. اچھا اب مجھے آپ بتائیں، قرآن میں ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آیت آپ کو کہتی ہے کہ ذالک الزنیم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے عربی نہیں آتی بھائی، آپ کو عربی نہیں میں آتی؟ آپ کے ساتھ جڑ گیا. اب اگر آپ مجھ سے اس طرح کی، جو میں عالم نہیں ہوں، مجھ سے اس طرح کے سوال میں پراپر آپ کو نہیں جواب دے پاؤں گا اس طرح کے، جس طرح آپ شاید آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی میری نالج نہیں ہو. جن چیزوں پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہے آپ اسی کے بیس پہ ویڈیوز کرتے ہیں، اسی سے پیسہ کما رہے ہیں، تو ارے یہ ساری بھائی چیزیں تو پیسے کو میں چھوڑے، تو ہم پیسہ سر یہ دیکھیں سر، دیکھیں میں آپ کو صرف دکھانا، سر اسکرین دکھائیں ان کو. یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم محمد صاحب کو برا کہہ رہے ہیں، محمد صاحب نے ہمیں اور قرآن نے ہمیں کیا کیا کہا ہے، تو ہم کچھ کہیں بھی نا. دکھائیں سر اسکرین دکھائیں، سر اسکرین دکھائیں. ہیلو بھائی، ہاں جی یہ سر دیکھ لیں، قرآن کی آیت ہے چیپٹر نمبر 68 کی آیت نمبر 13 ہے. کیا ہے سر؟ 68 ہاں کی آیت نمبر 13 ہے. یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان سب کے ایوب کے ساتھ بد اصل ہیں. بد اصل اسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن. شوگر اچھا کوٹڈ ٹرانسلیشن کو اگر ہم عرب کے اندر دیکھیں، کلام عرب میں یہ لفظ اس ولرتا کے لیے بولا جاتا ہے، دراصل ایک خاندان کا کافر نہ ہو بلکہ اس میں شامل ہو. کیا یہ اتنی لمبی کہانی ہے؟ اصل گیم بتا دو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اتنا مشہور تھا کہ نام لینے کی ضرورت تھی. چلو اس نے انہوں نے اردو کی گیم ڈالی. دوسری کو پڑھ لیتے ہیں. زنیم کے معنی بعض سلف کے نزدیک ولدترا حرام زادے کے ہیں. حرامی، حرام زادہ. جس کافر کی نسبت یہ آیتیں نازل ہوئی وہ ایسا ہی تھے. ٹھیک ہے، کافر تھے نا جو، ان کو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ حرامیہ، حرام زادہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہو، قرآن آپ کا ہمیں اتنے ناموں سے پکارتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اچھا. تو حرامی بول رہا ہے. ایک سیکنڈ رکے، تو ہم قرآن دینے والے کو حرامی کیوں نہ بولے سر؟ ہم کیسے؟ دیکھو قرآن دینے والے کا قرآن نہیں، قرآن اللہ کا کی کتاب نہیں، یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آیا، اس کا ہے. نام محمد تھا. سن لیں، آپ کے لیے ہے نا، آپ کا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان نہیں ہے نا، ہمیں ثابت اب ثبوت مطلب آپ چاہیے. ٹھیک ہے، کون سے چیز کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کسی کو نہیں مانتے؟ سنیں، قرآن جو ہے جب آیا، دینے والا کون ہے؟ سنگل پرسن محمد. اسی نے بولا یہ مجھے جبرائیل نے دیا، اسی نے بولا جبرائیل اللہ سے لے کے آیا. لہذا حضور پاک کا استاد کون تھا؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی بندہ ہے، محمد، جو کہ تمام کہانی ہمیں دے رہا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، تو کہاں سے آئے کہاں سے آئے وہ؟ کہاں سے ان کو علم ملا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے پاس تیسری کوئی حجت ہی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں سے نہیں آیا. اب آپ نے کہا محمد کا استاد کون تھا، چلو چلا گیا، بابا جی کا ٹھلو ہو گیا اس کا. نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی، بیچارے کے پاس ترس بچہ آتا ہے ہے، ایسے بیبی لوگوں ہے، پہ. بیبی بوائے ہے. آلرائٹ گائز، چلتا ہوں، بریک کے بعد ملتے ہیں. مزہ آیا، تھوڑی سی کھانا ہضم ہو گئی. اوکے ایڈم بھائی.